اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے دربار عالی شان میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ارشاد ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے قوم سے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس سے پہلے آیات بینات میں توحید کے دلائل ذکر فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس پر دلائل قائم کیے گئے۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ کریم نے اپنے نبیوں کا تذکرہ اس مبارک صورت میں فرمایا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی خاطر کے لیے یہ ہوا، آپ کے دل مبارک کے اطمینان کے لیے، کہ جب آپ نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع فرمایا، تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو طرح طرح کی تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے آپ کو تکالیف ہی پہنچی۔ تو اللہ کریم نے اس پر اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، ان کو بھی یہ لوگ جھٹلاتے رہے ہیں اور جھوٹا کہتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے مشن پہ جاری رہنا ہے اور احکام الہیہ کی تبلیغ آپ نے فرماتے رہنا ہے۔ آپ کا جو کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ اگر یہ جھٹلاتے بھی ہیں تو اس میں ان کا نقصان ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے نبوت کے منصب کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پہ اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ آپ فرما دیں۔ یہ تبلیغ فرمانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مبلغ کا کام ہے کہ جو حکم شرعی ہے وہ بتا دے، اس کا مقصد منوانا نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اس میں اس کا نقصان ہے، لیکن جو مبلغ کی ذمہ داری پر ہے اس کا کام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑے مبلغ کائنات کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کو بھی یہی فرمایا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پہ اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ فرما دیں۔ پھر آپ نے ایسی تبلیغ فرمائی کہ آپ نے ایسے مبلغین تیار فرمائے کہ جنہوں نے پوری کائنات میں اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا۔ اور آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، او کما قال، کہ فرمایا جو حاضر ہیں میری بات سن رہے ہیں، میرا بات سن رہے ہیں، یہ جو غائب لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک چھوٹی سی آیت بھی سنو تو وہ بھی پہنچا دو، وہ بھی آگے بتا دو۔ اس طرح سے آپ نے پھر اپنی امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مبلغ تیار فرما دیے، جنہوں نے پوری کائنات میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اور آج تک جو اسلام کے احکام زندہ ہیں یہ انہی حضرات کی محنتوں کا ثمر ہے، انہوں نے قرآن شریف کو کس طرح محنت اور جافشانی سے جمع کیا اور احادیث مبارکہ پر کس قدر محنت کی، اور محنت کر کے یہ ہم تک آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ اس طرح سے محفوظ ہیں، اس طرح کسی بادشاہ کا کلام بھی محفوظ نہیں ہو سکا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محنتیں ہیں کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے میل کا سفر کر کے جاتے تھے
اور اس حدیث شریف کو سنتے، اسے یاد کرتے اور آگے پہنچاتے تھے۔ ایک حدیث کے لیے مدینہ شریف سے دمشق کا سفر ایک صحابی کرتے ہیں، ایک حدیث لینے کے لیے، بس حدیث سنتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ وہاں حضور سرکار کے صحابی ہیں جن کو حدیث شریف کا پتہ ہے، ان کے پاس حدیث ہے، تو اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں اور ایک حدیث لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس قدر محنتیں انہوں نے کی، ہم تک یہ احکامات اسلامیہ، احکامات قرآنیہ پہنچائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جا کے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے کہ جن کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی تھے، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی مخلوق بھی تھے، انسانوں میں سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا، لیکن اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا پوری کائنات کے لیے۔ آپ کو اپنے وقت کا رسول بنایا گیا تھا، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ سب سے پہلا حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب وہی معبود برحق ہے اسی کو پوجو اور اسی کی عبادت کرو، اور میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ یعنی اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، اللہ کریم کی عبادت نہیں کرتے ہو، اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، میری بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو، تو پھر تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اس عذاب سے مراد یا تو قیامت کے دن کا عذاب ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جو طوفان آیا تھا وہ بھی بہت بڑا عذاب تھا۔ تو جنہوں نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، ایسے ہی ہوا کہ ان پر بڑے دن کا عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے نے نہ مانی آپ کی بات، تو اس پر بھی عذاب آ گیا۔ یہ 12ویں پارے میں اس کا تذکرہ آگے آ جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ جا، کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں سوار نہیں ہوتا، پھر اللہ کریم نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ اس سے پتہ چلا